سویڈن میں آج کل ایک سوال بڑا زیر گردش ہے کہ کیا سویڈن اور روس کے درمیان کوئی جنگ کا امکان ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ کافی یہاں پہ محسوس کی جا رہی ہے، یہاں کے میڈیا میں بھی بہت بات چیت ہو رہی ہے، اور جو سوشل میڈیا اس میں تو بہت ہی زیادہ اس طرح کی انفارمیشن دی جا رہی ہیں جس سے کچھ لوگوں میں پریشانی بھی ہے، کچھ تشویش بھی ہے، اور اس پہ بہت بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے اثرات جو ہے وہ اس پورے خطے میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس میں چونکہ روس اور نیٹو کے درمیان بھی جو ہے وہ کشیدگی جاری ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو نارڈک جو ممالک ہیں جس میں ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور فن لینڈ آتا ہے، ان میں جو دو ملک ہیں سویڈن اور فن لینڈ، یہ اس وقت نیٹو کے ممبر نہیں ہیں، لیکن ان دونوں ممالک میں جو اس وقت عوامی رائے ہے یا یہاں کے جو پارلیمان میں لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق اور بڑھایا جائے یا نیٹو میں شمولیت کی جائے۔ سویڈن روایتی طور پہ غیر جانبدار ملک رہا ہے، اور تقریباً 300 سال سے سویڈن نے کوئی جنگ نہیں کی، لیکن آہستہ آہستہ سویڈن کا رجحان جو ہے وہ نیٹو کی جانب ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نیٹو امریکہ کی قیادت میں یورپی ممالک کا ایک بڑا دفاعی جو ہے وہ ایک نظام ہے، اور سویڈن اس کا ممبر نہیں ہے، لیکن سویڈن کا ان کے ساتھ اب زیادہ سے زیادہ تعلق پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور روس نہیں چاہتا کہ نیٹو کو جو ہے وہ توسیع دی جائے۔ دوسرا، جغرافیائی طور پہ دیکھا جائے تو سویڈن جو ہے وہ روس کے قریب ہے، اور یہ جو بحیرہ بالٹک ہے اس میں روس کی جانب سے اکثر اس طرح کی جو ہے وہ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ماضی میں بھی جو روسی آبدوزیں ہیں انہوں نے سویڈش پانیوں میں آ کے سویڈن کے جو دفاعی نظام ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ متحرک کیا، اور سویڈن میں تشویش کی لہر دوڑتی رہی ہے جب روسی آبدوز جو ہے وہ اسٹاک ہوم کے پانیوں کے قریب تک جو ہے وہ اس کا سراغ لگایا گیا کہ یہاں تک وہ آئی ہے۔ علاوہ ازیں روس کی جانب کے سویڈن کے جو فضائی حدود کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں، خصوصی طور پہ جو بحیرہ بالٹک میں سویڈن کا سب سے بڑا جزیرہ جو گوتلاند ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہوئی، اور یہ گوتلاند جو ہے یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل جزیرہ ہے، یہ بحیرہ بالٹک میں ہے اور دوسری جانب روس ہے، اور اسی لیے سویڈن نے اب یہاں پہ گوتلاند میں جو ہے وہ اپنی افواج تعینات کر دی ہیں، بلکہ پہلی دفعہ یہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ سویڈش افواج جو ہیں وہ اپنے ٹینکوں کے ساتھ اور اپنے دوسری جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کے ساتھ شہر کی سڑکوں پہ وہ جا رہے ہیں، جن کو لوگ تھوڑا حیرت سے بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں میں تشویش کی بھی لہر ہے۔ تو اس حوالے سے بھی لوگ بہت سوچتے ہیں کہ کیا سویڈن میں اور روس میں کوئی کسی قسم کی جنگ کا امکان ہو سکتا ہے۔ سویڈن کا اگرچہ روس کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، لیکن اگر سلامتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سویڈن اور روس کے تعلقات میں ہمیشہ کھچاؤ رہا ہے، باوجود اس کے کہ سویڈن جو ہے وہ غیر جانبدار پالیسی پہ رہا ہے، لیکن یہ اس کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ جب فن لینڈ میں روس نے جو ہے وہ مداخلت کی تھی تو سویڈن نے سرکاری طور پہ نہیں، لیکن سویڈن کے جو رضاکار تھے وہ جا کے انہوں نے فن لینڈ کے لوگوں کی مدد کی، اور روس کے خلاف انہوں نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا۔ وہ بھی اس کا ایک پس منظر ہے۔ پھر سویڈن کا جو رجحان ہے وہ مغربی ممالک امریکہ کی طرف ہونا اور نیٹو سے اب تھوڑا قریب ہونا، یہ بھی روس کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی جو ہے وہ فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روس جو ہے اپنے عوام کی توجہ مسائل سے ہٹا کے وہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہے، پھر وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ اب بھی ایک پاور ہے، اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے وہ ایک پاور ہے۔ لیکن یہاں سویڈن میں گزشتہ دنوں جو سویڈن کی مسلح افواج ہے ان کے سربراہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ایمونیشن کی اور جو فوجی جنگی ساز و سامان ہے اس کی کمی ہے، اگر ہمیں سویڈن کا دفاع کرنا پڑے تو ہم بہتر طریقے سے دفاع نہیں کر سکیں گے۔ یہ بیان بھی ان کا جو ہے وہ کافی اس پہ لوگوں نے جو ہے وہ تبصرے کیے، اور اس لحاظ سے کچھ لوگوں میں تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی۔
اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اپنے انداز سے سوچتے ہیں، لیکن اگرچہ زیادہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سویڈن اور روس کے درمیان جنگ کا بہت ہی کم امکان ہے، اور اگر اس قسم کی کوئی صورتحال زیادہ کانفلکٹ کی صورت میں ڈیولپ ہوئی تو یہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ہوگی، اور روس شاید اتنی بڑی حماقت نہیں کرے گا کہ وہ خامخواہ جو ہے وہ ایک نئی جنگ میں اپنے آپ کو الجھائے، اس کی معیشت بھی اس قابل نہیں ہے، اور دوسرا چونکہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اگرچہ سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے، لیکن نیٹو، امریکہ اور یورپی جو ممالک ہیں وہ سارے سویڈن کا ساتھ دیں گے، تو اس لحاظ سے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر سویڈن جو ہے اپنی مسلح افواج کو جو ہے وہ الرٹ کر رہا ہے، اور ابھی انہی دنوں سویڈن کا ایک جو ایٹمی بجلی گھر ہے اس پہ نامعلوم جانب سے جو ڈرون ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور یہاں سویڈن کا جو شاہی محل ہے اس میں بھی، تو یہ بھی ایک تشویش کی لہر ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس طرح کی ایک صورتحال بنتی ہے جو عوام میں جو ہے وہ ایک رجحان، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا میں مختلف قسم کی افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، کچھ لوگوں میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ تشویش بڑھتی ہے، لیکن عمومی طور پہ سویڈن جو ہے وہ اس وقت پرسکون ہے۔ اس میں اس طرح کی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور شاید ابھی بھی یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ حالات جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گے۔ تو یہ ابھی تک یہاں کے اپڈیٹس ہیں، مزید آئندہ آنے والے دنوں میں اگر اس حوالے کچھ صورتحال ہوئی، اپڈیٹس ہوئی تو وہ بھی میں آپ کو ضرور پیش کروں گا۔